اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بخیر و عافیت ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اپنے آج کے لیکچر نمبر 5 میں ہم سبق لہو اور قالین، جو کہ آپ کی ٹیکسٹ بک کا سبق نمبر 8 ہے اور جس کے مصنف کا نام مرزا ادیب ہے، سبق نمبر 8 کے مشقی سوالات ہم پڑھیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، سبق آرام و سکون صنف ادب کے اعتبار سے ایک ڈرامہ ہے اور جس کے مصنف کا نام آپ کو پتہ ہے کہ مرزا ادیب ہے، اور پچھلے لیکچر میں آپ نے مرزا ادیب کے حالات زندگی بھی پڑھے اور امید ہے کہ آپ نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو ڈرامہ کی تعریف اس طرح سے ہے کہ ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے اس کے معنی ہیں کر کے دکھانا۔ ڈرامہ بھی ایک کہانی ہے، لیکن اسے کرداروں کی حرکات و سکنات اور مکالمات کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے، اس میں سٹیج اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ یوں تو ڈرامہ سٹیج کے تقاضوں کے پیش نظر لکھا جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم سبق لہو اور قالین کے مشقی سوالات کے جوابات 1 تا 5 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 1، سردار تجمل حسین نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ جب بابا نے سردار تجمل حسین کو اختر کے عجیب رویے کے بارے میں بتایا تو سردار تجمل حسین نے اختر کے بارے میں ان خیالات کا اظہار کیا کہ اس قسم کے لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ اس قسم کے لوگوں سے مراد یہ کہ آرٹسٹ یا فنکار ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ دوسرے لوگوں سے علیحدہ ان کی اپنی ہی ایک دنیا ہوا کرتی ہے۔ سوال نمبر 2، اختر کا حلیہ بیان کریں۔ تو اسٹوڈینٹس، حلیہ سے مراد ظاہری حالت یا ظاہری شخصیت۔ اختر ادھیڑ عمر کا شخص، ادھیڑ عمر سے مراد درمیانی عمر کا، یعنی کہ نہ بہت زیادہ بوڑھا اور نہ جوان۔ سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ۔ شب بیداری سے مراد رات بھر جاگنا۔ لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد ہلکے زیادہ نمایاں۔ تو اسٹوڈینٹس، یہ مصور اختر جو تھا اس کا حلیہ تھا۔ سوال نمبر 3، اختر کو تصویریں بنا کر کون دیتا تھا؟ جواب، اختر کو اس کا ایک غریب دوست نیازی، جو پیشے کے اعتبار سے ایک مصور تھا، وہ تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ سوال نمبر 4، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کیں؟ جواب، نیازی ایک غریب مصور تھا اور کرائے کے مکان میں رہتا تھا اور اسے اپنی بہن کی شادی بھی کرنی تھی، اور وہ اختر کا بہت گہرا دوست تھا۔ اس نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے اس لیے کیں کہ وہ اختر ان تصویروں کو اپنے نام سے
سردار تجمل کے حوالے کرتا تھا اور پھر جو پیسے ملتے تھے وہ نیازی کو دے دیا کرتا تھا۔ سوال نمبر 5، تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ جب اختر نے تجمل حسین کو بتایا کہ یہ تصویریں وہ خود نہیں بناتا بلکہ اس کا دوست نیازی بناتا ہے، تو اس انکشاف پر تجمل حسین جو ہے وہ اس کو ایک دھچکا لگتا ہے اور وہ اختر سے کہتا ہے کہ تم مجھے اب تک دھوکہ دیتے رہے، اتنا بڑا دھوکہ، اور میں نے بیکار میں تمہیں اتنی سہولیات دے رکھی تھیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے اپنے آج کے لیکچر میں سبق لہو اور قالین کے 1 تا 5 مشقی سوالات پڑھے ہیں۔ آپ نے اس لیکچر کو بار بار سننا ہے اور لیکچر کے ساتھ ساتھ آپ نے ان 5 مشقی سوالات کو اچھے طریقے سے یاد بھی کر لینا ہے۔ آپ ہر لیکچر کو اچھے طریقے سے سنا کریں اور اپنے کام کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد کرے، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔